بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ابیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ برائے خوشنودی اسقاق الزمان، برائے ہدیہ بی بی نرجس خاتون والدہ امام زمانہ، برائے ہدیہ بی بی ام البنین والدہ مولا غازی عباس، کل شہدائے کربلا، کل اسیران اہل بیت، کل شہدائے ملت جعفریہ، کل مرحومین بالخصوص حاضرین مجلس بانیان مجلس کے، تمام مرحومین بالخصوص صابر حسین ہاشمی شہید ابن مصطفیٰ حسین ہاشمی، آغا محمد نقی ابن آغا محمد باقر، آغا محمود رضا ابن آغا محمد باقر، ساجدہ بیگم بنت مرزا عادل حسین، مہر جہاں بیگم بنت عبا زلیل، سید قمر مصطفیٰ حسین ابن سید یاور حسین اور کل مومنین مومنات۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلندترین صلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وسيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلوات الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع ہے پروردگار عالم کے نام سے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو کریم پروردگار کی جس کی تعریف و توصیف کا حق ادا کیا نہیں جا سکتا،
وہ کہ جو میرا اور آپ کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور اس کل کائنات کا مالک ہے، وہ کریم پروردگار کہ جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے، جو ہمیں دن رات نعمتوں سے نوازتا ہے، جسے اگر ایک مرتبہ صدق دل سے پکارا جائے تو وہ جواب بھی دیتا ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرا کلمہ پڑھتا ہے، کون مسلمان ہے، کون اللہ اللہ کرتا ہے، کون میری اطاعت کرتا ہے، نہیں، وہ سب کو بے حساب دیتا ہے، رزق دیتا ہے تو سب کو دیتا ہے، بارش برساتا ہے تو سب پہ برساتا ہے۔ اور یہ کریم پروردگار عالم جب بات نعمتوں کی آ جاتی ہے، میں اور آپ کو کسی ایک ادنا نعمت کا تصور نہیں کر سکتے، ادراک نہیں کر سکتے، شکر تو بہت دور کی بات ہے۔ اور کہاں یہ کہ پروردگار نے مجھے اور آپ کو تمام تر جہانوں کی نعمتیں عطا کر دیں، کس طریقے سے کہ ایک جانب مجھے اور آپ کو پروردگار نے اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ بھائی ہم سے کچھ سوال کیا گیا تھا، ہم سے کچھ پوچھا گیا تھا کہ تم کیا بن کے اس دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ نہیں پوچھا گیا تھا۔ چاہتا تو کوئی پتھر بنا دیتا، کوئی بے جان شے بنا دیتا، کوئی ادنا سا کیڑا بنا دیتا، نہیں، اس کریم پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اپنی مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان بنا کے بھیجا، صحیح سلامتی کے ساتھ بھیجا، عقل و شعور کے ساتھ بھیجا۔ اور جب بات انسانوں کی آ جاتی ہے تو انسان تو بہت گزرے، اللہ اللہ، پروردگار نے نعمتوں کے سلسلے کو یہی تمام نہ کیا بلکہ اس سے بڑھ کر کائنات کی عظیم ترین نعمت عطا کر دی کہ ہمیں اس عظیم ترین ہستی کے دور میں بھیجا، اپنے 1,24,000 انبیاء میں سے اس خاتم النبیین رحمت للعالمین اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ بنا کے ہمارے مرتبے کو بلند کر دیا اور انسانوں میں بھی کمال کا درجہ ادا کر دیا کہ رحمت للعالمین کا ماننے والا امتی گھرانے میں پروردگار عالم نے اس زمانے میں مجھے اور آپ کو خلق کیا۔ اور بات یہی تمام نہیں ہوئی، اس سے بڑھ کر یہ کہ پروردگار نے، کیوں نہ یہ جملہ کہہ دوں کہ جانب تو اپنے حبیب کا امتی بنایا، اس سے بڑھ کر یہ کہ اسی حبیب کے نواسے حسین کا زادار بنا دیا۔ اللہ اکبر، کہ نانا ہے تو وہ ہستی مبارک کہ جب تک رسول خدا کے قدم مبارک عرش پہ نہ پہنچے تھے، عرش فقط عرش تھا، یہاں رسول کے قدم مبارک عرش پہ پہنچے ہیں تو اب عرش نہ رہا بلکہ عرش معلیٰ بن گیا۔ اور نواسا ہے تو ایسا کہ جب تک حسین ابن علی کے میرے مولا کے قدم مبارک کربلا کی سرزمین تک نہ پہنچے تھے، وہ فقط کرب و بلا تھی، اب یہاں حسین کی آمد ہوئی، زمین کربلا نے قدم حسین کی زیارت کی، اب وہ اس قدر مقبول ہو گئی کہ اب وہ کربلا نہ رہی بلکہ کربلائے معلیٰ بن گئی۔ اور یہ کرم ہے پروردگار کا کہ ہمارے قلوب میں پروردگار نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت رکھی۔ بھائی دنیا والے اعتراف کریں نہ کریں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، دنیا والے مخالفت کریں تو کریں، لیکن پروردگار نے جو ہمارے قلوب میں علی کی محبت رکھ دی، اہل بیت کی محبت رکھ دی، دنیا میں شاید کہ لوگ اعتراف نہ کریں لیکن آخرت میں سب کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کی محبت کی فضیلت کیا ہے۔ بھائی روایات کہتی ہے نا کہ پروردگار عالم نے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو کچھ خصوصیات عطا کی ہیں، دنیا میں بھی کچھ خصوصیات عطا کی ہیں اور آخرت میں بھی کچھ خصوصیات عطا کرے گا۔ اب انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہ دور سے پہچان لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی اکثر میں روایات پڑھتی ہوں تو میری فکر حیران ہو جاتی ہے، میں سوچتی ہوں کہ پروردگار کہاں ہم جیسے گناہگار، لیکن یہ جو تو نے محبت اہل بیت سے ہمارے قلوب کو منور کر دیا، یہ کس قدر فضیلت عطا کرتے ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ روز محشر اہل محشر میں جو علی کے چاہنے والے ہوں گے، جو حسین کے عزادار ہوں گے، ان کو پروردگار کچھ فضیلتیں عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہوگی کہ ان کے اعمال نامے کو تولا نہیں جائے گا، بغیر حساب کتاب کے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور ابھی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے چہروں کو پروردگار عالم اس قدر نورانی کر دے گا کہ دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ کون ہے، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔
ابھی بہشت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن پروردگار عالم ابھی روز محشر میں قیامت میں پروردگار بہشتی لباس پہنا دے گا، ایک خوبصورت تاج ہمارے سروں پہ سجا دے گا۔ یہ ساری فضیلتیں کیوں مل رہی ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہمارے دل میں حب اہمیت ہے۔ اللہ اللہ، جہاں انسانوں کو خود اپنی فکر ہوگی کہ کوئی ہماری شفاعت کر دے، کوئی ہمارا بیڑا پار لگا دے، وہاں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو یعنی یہ مقام عطا کیا جائے گا کہ وہ کم از کم 100 افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہیں، یعنی 100 افراد کی شفاعت کروا سکتے ہیں۔ عزیزان اکرام، خوش ہوتے چلے جائیں، لیکن عزیزان اکرام ذرا سا اور بیان کر دوں، پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ مجھے اور آپ کو اس فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جانے کی توفیق عطا کر دی۔ توجہ کریں، اس فرش عزا پہ میں اور آپ آ کے بیٹھ گئے۔ خود یہ فرش عزا کیا مقام ہے کہ جہاں ذکر حسین ابن علی کے لیے، ذکر مجلس کے لیے فرش عزا بچھ جاتا ہے، فقط ہم اپنے گھروں سے نکل کے آئے اور اس مجلس میں بیٹھ گئے۔ روایات کہتی ہیں کہ ہمارے اعمال نامے میں 2000 مقبول حج، پروردگار ہم سب کو جانا نصیب کرے، حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ کس کے دل کی خواہش نہیں ہے کہ ہم بھی ان مقامات پہ پہنچیں، ہم بھی حج کی سعادت حاصل کریں، ہم بھی عمرہ کریں، ہم بھی زیارات کریں؟ لیکن اگر نہیں کر سک رہے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ فرش عزا پہ آ گئے، مجلس حسین کے لیے آ گئے، بیان کیا جاتا ہے 2000 مقبول حج، 2000 عمروں کا ثواب تحریر کر دیا جاتا ہے۔ ابھی فقط فرش عزا پہ آ کے بیٹھے ہیں، گریا نہیں کیا ہے، ذکر نہیں سنا ہے، یہ ثواب ہمارے اعمال نامے میں تحریر کر دیا گیا۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ اکبر، اگر گریا کریں، توجہات ہے نا باقی میرے ساتھ، گریا کریں، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں تو اس ایک آنسو کی فضیلت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر آتش جہنم میں ڈال دیا جائے تو آتش جہنم سرد ہو جائے۔ اللہ اکبر، کوئی اور مقصد ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، یہ ماہ محرم کا آغاز ہو گیا، ابھی صرف پہلا عشرہ کمپلیٹ ہوا ہے، تقریباً 2 مہینے میں اور آپ مجلس عزا کریں گے 500 600 کس قدر مجالس، کتنی مجالس نام حسین پہ برپا کی جائیں گی۔ ان تمام تر مجالس کا فقط ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے کہ ہم آئیں اور گریہ کر کے چلے جائیں، ثواب میں اضافہ کر کے چلے جائیں، گناہ بخش پا کے چلے جائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان مجالس کو برپا کرنے کا، زداری سید الشہداء برپا کرنے کا مقصد بہت بلند ہے، بس بہت تیزی کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو تمہید میں ہی، گفتگو میں ہی ٹائم ہمارا گزر جائے۔ کیا مقصد ہے؟ کون بتائے گا کہ ان مجالس کو برپا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ خود امام حسین بتائیں گے کہ مجالس کا مقصد کیا ہے۔ کوئی مجالس حسین کے لیے برپا کی جاتی ہیں، کربلا کو بیان کرنے کے لیے برپا کی جاتی ہے، حسین بتا رہے ہیں 28 رجب کو اپنا مقصد بتا رہے ہیں کہ میں یہ جو قربانیاں دینے کے لیے نکل رہا ہوں، کہاں سے نکل رہا ہوں؟ مدینے سے جا رہا ہوں۔ آسان نہیں تھا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا، توجہات رکھیے میری اجازت دیجیے، آسان نہیں تھا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا۔ وہ مدینہ کی جہاں منبر رسول دیکھتے ہیں تو نانا کی یاد آتی ہے، وہ مدینہ کی جہاں قبر رسول موجود ہے، والدہ کی قبر موجود ہے، بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر موجود ہے۔ کیا آسان بات تھی حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا؟ نہیں، لیکن مدینہ چھوڑا کسی ہدف کے تحت، کسی مقصد کے لیے، اور وہ مقصد بیان کیا میرے مولا نے 28 رجب کو جب چل رہے ہیں۔ اے لوگوں، میرا یہ قیام جو میں کر رہا ہوں، اس کا مقصد ہرگز خود پسندی نہیں ہے، خود پسندی نہیں ہے کہ بس حسین حسین کیا جائے، حسین کا نام لیا جائے، حسین کے مقصد کی واہ واہ کی جائے کہ مولا نے بڑی قربانیاں دی، یہ مقصد نہیں ہے۔ اور نہ میری اس قیام کا مقصد فتنہ اور شر انگیزی پھیلانا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ کیا ہے مولا آپ کا مقصد؟ مولا بتاتے ہیں کہ میرے قیام کا مقصد کیا ہے کہ امت کی اصلاح کی جائے، نانا کی امت کی اصلاح کی جائے، معاشرے کی اصلاح کی جائے، نفوس کی اصلاح کی جائے۔ یہ لوگ، یہ معاشرہ جو جہالت کا شکار ہو گیا ہے، جو بے بصیرت ہو گیا ہے، اسے جہالت سے نکالنا ہے میرا مقصد۔ اب حسین نے قربانی دے کے اصلاح کی ہے، مجھے اور آپ کو حسین کے مقصد کو آگے مجالس کے ذریعے سے پہنچا کے اصلاح کرنا۔ مجالس کا ہدف کیا
اصلاح تو تم اس وقت کرو گے کہ جب تمہارا اپنا وجود اس کی اصلاح ہو چکی ہوگی، اس میں سے برائیاں دور ہو چکی ہوں گی۔ بس عزیزان گرامی، مولا کے اس مقصد کو سمجھتے ہوئے اور دوسری جانب وہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو سب سے بڑی نعمت عطا کی، کون سی نعمت؟ کہ ہمیں اہل بیت کا محبت کرنے والا بنایا۔ اور محبت فقط یہ تو نہیں کہتی کہ بس نام علی سن کے نعرے لگاتے چلے جاؤ۔ بھائی ذکر علی کیا جاتا ہے تو چہرہ کھل جایا کرتا ہے، ہمارے دل قلوب خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ میں تو اکثر یہ جملہ کہتی ہوں کہ جس کے دل میں حب علی ہو، اب اسے کسی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ذکر علی اس کے سامنے کر دیا جائے، چہرہ چمکتا چلا جاتا ہے اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور حقیقتاً ہمیں مولا کا شیعہ بنا دے، کیونکہ حقیقتاً تو علی کا شیعہ وہ ہے، یقیناً آپ سب اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کہ جو اطاعت کی منزل پہ آئے۔ اللہ اکبر، اطاعت کی منزل پہ آئے کہ بس جیسی اہل بیت نے اپنی زندگی گزاری ہے، میں اور آپ جتنا ویسی اپنی زندگیوں کو بناتے چلے جائیں گے، اتنا میں اور آپ اس محبت کا، اس عزاداری کا حق بھی ادا کرتے چلے جائیں گے اور حقیقتاً اطاعت کی منزل پہ بھی آتے چلے جائیں گے۔ بھائی اطاعت تو یہ کہتی ہے، اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ بہت سمپل الفاظ میں بیان کروں، دقیق گفتگو کرنا نہ مجھے آتی ہے نہ اس کی عادت۔ بھائی اطاعت کسے کہا جاتا ہے؟ اطاعت کسے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارا امام تم سے چاہے تم ویسے بن جاؤ، اس کے آگے کیوں ہے، کیسے کروں، کیا ہوگا، اس طرح کا کوئی کوئسچن تمہاری زبان میں نہ آئے۔ بس تم یہ سمجھو کہ جو حکم تمہیں اہل بیت نے دے دیا ہے، کیونکہ یہ حجت خدا ہے، جو انہوں نے تمہیں حکم دے دیا ہے، اس پہ تمہیں سر تسلیم خم کرنا ہے، اسے کہا جاتا ہے اطاعت۔ لیکن اس منزل تک آئیں کیسے؟ اللہ اکبر، ذرا اپنے آپ سے سوال کریں۔ اللہ اکبر، یعنی میں اور آپ دیکھیں، کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، اس دین کی خاطر، اس اسلام کی خاطر حسین نے تو اپنا علی اکبر قربان کر دیا، اپنا عباس قربان کر دیا، یہاں تک کہ ششماہا علی اصغر قربان کر دیا، لیکن ہم سے اپنی یہ جو میں کرنے کی عادت ہے، اپنی یہ جو انا ہے، یہ قربان نہیں ہو پا رہی۔ یہ جو انا ہے، یعنی میں ہی سب کچھ ہوں، میرا علم ہی سب کچھ ہے، میری قابلیت ہی سب کچھ ہے، یہ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے، یہ بیماریاں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں، تو وہ اس کو اس کے ہدف تک پہنچنے سے روکتی ہیں، یعنی اطاعت کی منزل تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ جبکہ ہم حقیقت دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے سچے چاہنے والے کیسے نظر آئے۔ بیان کیا جاتا ہے کوہستانی، صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں پہنچا اور آگے امام سے یہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنے بھی آیا ہوں، حج کے ارادے سے بھی آیا ہوں، اور اپنی زندگی کی یہ کل جمع پونجی 10,000 درہم میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ شہر مدینہ میں اس رقم سے میرے لیے ایک گھر، ایک مکان خرید لیں تاکہ میں اپنی پوری زندگی یہیں گزاروں۔ بہرحال کوہستانی تو چلا گیا، حج کے لیے مکہ چلا گیا۔ یہاں میرے مولا نے کیا کیا؟ مولا نے مدینے کے جتنے غربا تھے، جتنے ضرورت مند تھے، ان سب کو بلا کے اس کوہستانی کی دی ہوئی 10,000 درہم کی رقم سب میں تقسیم کر دی۔ اب جب وہ شخص وہ کوہستانی حج کر کے واپس پلٹا ہے، ایک مرتبہ مولا کی بارگاہ میں آیا، سوال کیا، یا مولا 10,000 میں نے آپ کو دیے تھے تاکہ آپ اس سے شہر مدینہ میں میرے لیے ایک مکان خرید سکیں، کیا آپ نے میرے لیے مکان خرید لیا؟ میرے مولا نے کوئی جملہ اس شخص سے نہیں کہا، بس ایک کاغذ منگوایا، ایک قلم منگوایا، ایک تحریر لکھ کر اس کوہستانی کے حوالے کر دی۔ جب کوہستانی نے تحریر پڑھی تو کیا لکھا تھا کہ میں جعفر ابن محمد اپنے اس چاہنے والے کوہستانی کے نام جنت میں ایک عالی شان محل کرتا ہوں، اور وہ محل ایسے مقام پہ موجود ہے کہ اس محل کی 4 کونے ہیں، 4 اطراف ہیں، کہ جس میں سے ایک جانب سے اللہ کے رسول اس کے پڑوسی ہیں، دوسری جانب سے اللہ کے ولی امیر المومنین اس کے پڑوسی ہیں، تیسری جانب سے امام حسن مشتبہ اس کے پڑوس میں ہیں، اور چوتھی جانب سے خود امام سید الشہداء امام حسین اس کے
पड़ोसी है। एक मरतबा उसको हिस्सानी ने जब इमाम की दी हुई इस तहरीर को पढ़ा है, इंतहाई खुश हो गया, आंखों से लगाता है, बोसा देता है और शुक्रिया करता हुआ चला जाता है। जरा अपने आप से सवाल कीजिए, मैं और आप इस मकाम पे होते तो क्या करते? भाई यही सवाल करते, मौला भाई जन्नत तो बात की बात है ना, आखिरत किसने देखी? अभी मैं तो अपनी दुनिया के लिए चाह रहा था, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी मैं आपके हवाले करके गई थी ताकि आप इस शहर में मेरे लिए मकान खरीदें। आपने ये मकान ना खरीदा, मेरी दी हुई रकम गरीबों में तकसीम करके मुझे आप जन्नत के महल का परवाना दे रहे हैं। यहाँ पे मैं और आप होते तो ये कहते, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जो हकीकतन अताअत की मंजिल पे होता है, जो अहले बैत की रजा में ही अपनी रजा को डाल लिया करता है, वो सवाल नहीं करता है, उसका यकीन इतना कामिल होता है। रिवायात कहती है कि कुछ अरसे के बाद इस कोहिस्तानी का इंतकाल हो गया। भाई उसकी जिंदगी ही इतनी लिखी हुई थी, जाहिर है कि अगर दुनिया में घर ले भी लिया जाता तो उसकी जिंदगी इतनी बाकी थी ही नहीं। अब जहाँ हमेशा हमेशा के लिए जा रहा था, जो हम फिहा खालिदून है, वहाँ का महल इमाम ने उसके नाम कर दिया। मरने से पहले इस कोहिस्तानी ने अपने घर वालों को ये वसीयत की कि मैं जानता हूँ कि जो मेरे मौला ने कहा है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ सही है, दुरुस्त है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मौला की इस तहरीर को मेरे साथ मेरे कफन में दफन कर दिया जाए। बस इसी तरह से इसकी हिदायत पे अमल किया गया। जब दूसरे दिन पानी डालने के लिए इसके घर वाले इसके कब्र पे पहुंचे हैं तो अजीब मंजर देखा कि मौला की वो तहरीर इसकी कब्र के ऊपर रखी हुई है और मौला ने जो लिखा था उसकी दूसरी जानिब एक और तहरीर लिखी हुई है कि जाफर सादिक ने इस कोहिस्तानी मर्द मोमिन से जो वादा किया था उसे वफा कर दिया गया है और जन्नत के उस महल में से दाखिल कर दिया गया है। सलावत और अताअत की मंजिल पे कैसे आएंगे, मेरा और आपका किरदार कैसे बुलंद होगा? अमल के जरिए से। जो दीन इस्लाम हम तक पहुंचाया गया है, जो शरीयत हम तक पहुंचाई गई है, इसको समझें और इस पे अमल करते चले जाएं, नेकियां करते चले जाएं, अपने खुदा को राजी करते चले जाएं, अहले बैत को राजी करते चले जाएं। इंशाअल्लाह परवरदिगार हमारे मुकाम को बुलंद करेगा। भाई सिर्फ कहना काफी नहीं है, अमल की मंजिल पे आना है। लेकिन यहाँ पे और आप देखें तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। आप सब इस बात की गवाही देंगी क्या कि इस फर्श पे आके बैठते हैं, सीरत अहले बैत सुनते हैं, नेकियों को सुनते हैं, उनके अजर अजीम और सवाब को सुनते हैं और अपने दिल में ये पुख्ता इरादा भी करते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर अय्याम अज़ा है, माह रमज़ान है, अपने दिल में ये पुख्ता इरादा करते हैं कि हम इन नेकियों को अंजाम देंगे, साबित कदम रहेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि हम वो अमल अंजाम नहीं दे पाते। अज़ीज़ान गिरामी, अक्सर होता है। मिसाल के तौर पे भाई हदीस कुदसी में है कि परवरदिगार आलम फरमाता है कि जब कभी कोई मेरा बंदा मेरे करीब आना चाहता है तो उसके कुछ तरीके हैं, कुछ अमल है कि जिनके जरिए से इंसान अपने दिल में अपने खुदा की मोहब्बत में इजाफा भी कर सकता है और उसके बहुत करीब हो सकता है। उसमें से एक अमल क्या है भाई? पहला तो ये कि नमाज वाजिब को अव्वल वक्त पे अदा किया जाए। लेकिन इसके बाद ये बयान किया जाता है कि इंसान जब नमाज वाजिब को अव्वल वक्त पे अदा करने का आदी हो जाए तो उसके बाद मुस्तहबात पे अमल करे। मिसाल के तौर पे नमाज शब इस कदर मुजर्रब है कि नमाज शब जो बंदा पढ़े, नवाफिल के जरिए से जो भी वसीला अल्लाह की बारगाह में इख्तियार करे, तो फिर हदीस कुदसी है कि जो बंदा नमाज शब पढ़ता है, नमाज पढ़ता है और मेरी जानिब आने का इरादा करता है, तो गोया वो उस मंजिल पर पहुंच जाता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ कि जिससे वो चीजों का मुशाहिदा करता है। तवज्जो है? मैं उसके कान बन जाता हूँ कि जिससे वो सुना करता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ कि जिससे वो अमल किया करता है। अब वो मेरा बंदा ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है कि जो वो चाहता है वो उसे देता चला जाता हूँ। यानी मैं और आप ये तमाम तर फजीलतें जानते हैं, लेकिन जब सवाब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन बहुत सारी मोमिनात हैं कि जो नेकी अंजाम देती हैं, लेकिन कहते हैं मैंने खुद इमाम हुसैन से तवस्सुल इख्तियार किया। इमाम ने यही तो बताया कि जो तुम्हारी मानवियत और रूहानियत में कमी आ जाती है, इसकी वजह क्या है कि तुम सब ने हमारे चाहे झूठ है, तोहमत है, फजूल कोई है, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, भाई
فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ساس بہو میں کیا چل رہا ہے، ساس نندوں میں کیا چل رہا ہے. اللہ اکبر. یہ جو فضول زبان پہ دنیاوی گفتگویں ہوتی ہیں، گناہوں کی گفتگویں ہوتی ہیں، ہونا کیا چاہیے؟ یہ روحانیت کم کرنے کا ایک مقصد، ایک وجہ کیا بنتی ہے؟ یہ فضول گوئی. امام کہتے ہیں، امام چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کو ذکر الہی میں مصروف کریں. کثرت کے ساتھ کوشش کریں کہ ہماری زبان پہ ذکر اہل بیت ہو، ذکر الہی ہو. کون سا ذکر؟ ذکر یونسیہ کے ذریعے سے پروردگار سے توفیقات طلب کریں. ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جناب یونس مچھلی کے شکم سے اس ذکر عظیم کے ذریعے سے رہائی نصیب ہوئی. اگر تم خود کو پریشان حال، دنیا میں گھرا ہوا، گناہوں کی غلاظت میں گھرا ہوا محسوس کرتے ہو تو اس ذکر یونسیہ کے ذریعے سے خود کو رہا کرواؤ، خود کو آزاد کرواؤ. تو بس عزیزان گرامی، ہمیں کوشش کرنی ہے کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے ہماری زبان پہ ذکر الہی ہو. دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے خود کو بچانا ہے. کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. لیکن آپ دیکھیے یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ہمارے گناہ ہیں جو صبح شام ہم بہت آسانی کے ساتھ انجام دیتے چلے جاتے ہیں، اس جانب توجہ بھی نہیں ہوتی. امام خمینی کا یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کروں. وہ کہتے نہیں جانتے کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا کون سا ایک تنزیہ، جملہ یا لفظ تمہاری نگاہوں کا ایک غلط استعمال، خدا نخواستہ نامحرم کو اگر ایک غلط نگاہ سے دیکھ لیا، یہ چھوٹی سی، دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے، نہیں جانتے کہ کتنی مدت کے لیے توفیقات کو سلب کر لیتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ اس جانب توجہ کریں، یہ مجلسیں کرنا بہت بڑی عبادت، یہ ماتم کرنا بہت بڑی عبادت، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز شب بھی پڑھتے ہیں، نیکی انجام دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اگر خود کو گناہوں سے نہ بچایا. اور ماشاءاللہ یہاں تو خواتین کا مجمع ہے، بھائی سب جانتی ہیں ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم ڈیکوریشن سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ گھر کی صفائی کرتے ہیں نا. بھائی گھر میں جالے لٹک رہے ہوں، کچرا پڑا ہوا ہو اور میں بہترین قسم کے شو پیسز لا کے سجا لوں تو اگلا تو یہی کہے گا نا کہ بھائی چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے آپ گھر کی کچھ صفائی کر لیتی، اچھی طرح سے گھر سے جالے صاف کر لیتی، ڈسٹنگ کر لیتی، اس کے بعد گھر کی آپ ڈیکوریشن کرتی تو بات سمجھ میں بھی آتی. بس عزیزان گرامی، مستحبات کو انجام دینا ہے، نیکیوں کو انجام دینا ہے، لیکن اس سے پہلے جو مجھے اور آپ کو جس نقطے کی جانب فکر کرنی ہے وہ یہ کہ اپنے گناہوں کو معاف فرمائیں، تقویٰ کو اختیار کریں، اپنے عمل کو پروردگار عالم کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں اگر چاہتے ہیں کہ ہماری توفیقات میں اضافہ ہو. اور بات جب گناہوں کی آ جاتی ہے، اللہ اکبر، خواتین کا مجمع ہے. کس قدر ایک بڑی جو گناہ اور بڑی برائی ہمارے معاشرے میں ہے، وہ کون سی برائی؟ غیبت. اللہ اکبر. کتنے فتنہ و فساد اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کتنی لوگوں کے درمیان نفرتیں اس ایک عمل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. کتنی مذمت کی گئی، لیکن میں اور آپ اس عمل سے خود کو نہیں بچا پا رہے. آپ دیکھیے جہاں فقط زبان سے ایک تنزیہ لفظ نکال دینے سے مدتوں تک ہم توفیق سے محروم ہو رہے ہیں. یہ جو صبح شام غیبتیں کرتے ہیں، صبح شام دوسروں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، صبح شام، اللہ اکبر. مجھے ایک روایت ملتی ہے نا، امام معصوم نے بتایا کہ ایک نبی کو ایک مرتبہ خواب میں ایک بشارت دی گئی، نصیحت کی گئی. بس یہاں پہ تھوڑا سا محاسبہ کرنے کے لیے روایت بیان کرتی چلوں. ایک نبی کو خواب میں ایک حکم دیا گیا، بلکہ 5 حکم دیے گئے 5 باتوں کے، کہ کیا کیجیے گا کل اٹھنے کے بعد آپ کو 5 کام کرنے ہیں. اس میں سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو چیز سب سے پہلے آپ کو نظر آئے، توجہات ہے، اب لوگوں کی تھوڑی سی چہل پہل پیچھے ہو رہی ہے، اس کو ہونے دیجیے، ظاہر بچے ہیں. مجھے اور آپ کو یہاں پہ فرش ازا کہاں ادا کرنا ہے، توجہات برقرار رکھنی ہے. اور یاد رکھیے گا یہاں ون سائیڈڈ معاملہ نہیں، ظاہر ہے کہ سب کی توجہات رہتی ہیں الحمدللہ ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کریں تاکہ میں اور آپ اپنے محاسبہ بھی کر سکیں اور عمل کی اس منزل پہ آ سکیں کہ مجھے اور آپ کو جانا کہاں تک ہے. ان نبی کو دیکھو ہوا کہ پہلی چیز جو نظر آئے بہت تیزی کے ساتھ اسے کھا لیجئے گا، دوسری چیز جو نظر آئے اسے چھپا دیجئے گا، تیسری چیز جو نظر آئے اسے پناہ دے دیجئے گا، اور چوتھی چیز جو آپ کو نظر آئے اس کی حاجت پوری کر دیجئے گا، اور 5ویں چیز جو آپ کو نظر آئے وہاں ایک لمحے کے لیے
رکیے گا مت، فوراً سے وہاں سے فرار اختیار کر لیجیے گا۔ یہ نبی صبح بیدار ہوئے گھر سے باہر آئے، پہلی چیز سامنے ایک بلند و بالا پہاڑ نظر آ گیا، ایک سیاہ بلند و بالا پہاڑ نظر آ گیا۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کی جانب سے تو حکم ہوا تھا کہ جو پہلی چیز نظر آئے اسے فوراً کھا لینا۔ اب یہاں یہ نبی سوچتے ہیں کہ کیا کروں، پہاڑ کو کیسے کھاؤں، لیکن چونکہ حکم پروردگار ہے، نبی خدا ہے، اللہ کے حکم کو سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ظاہر ہے جتنی میری کوشش کر سکتا ہوں وہ کروں گا، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا بہت جتنا کھا لیا آگے اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اب جیسے جیسے اس پہاڑ کے قریب جاتے ہیں وہ پہاڑ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل جب قریب پہنچ گئے وہ ایک کھجور کی مانند ہو گیا۔ اب کھانا تو آسان ہو گیا نا، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی منہ میں رکھا، آج تک اتنی شیرینی، اتنی زیادہ خوش ذائقہ چیز کھائی ہی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ کھا کے وہاں سے آگے کا سفر اختیار کرتے ہیں، کچھ دور چلتے ہیں تو ایک خزانہ زمین پہ پڑا ہوا دیکھا، انواع اقسام کے سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اور اللہ کا حکم کیا ہوا تھا کہ دوسری چیز آپ کو جو نظر آئے اسے فوراً زمین میں چھپا دیجیے گا۔ ان نبی خدا نے زمین کو کھودا، وہ خزانہ اس میں دفن کیا، زمین کو برابر کر کے تھوڑی دور چلے ہیں، پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خزانہ دوبارہ زمین پہ آ چکا۔ بھائی آپ سوچتے ہیں کہ جتنا مجھ سے کہا گیا تھا اتنا میں نے کر لیا، بھائی مجھ سے کہا گیا تھا، میں نے وہ کام کر لیا، اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب آگے کا سفر جاری رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آگے جب بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باز ہے، جو شکاری پرندہ ہوتا ہے بہت بڑا سا، ایک باز ہے کہ جو ایک ننھی سی چڑیا کا کبوتر کا پیچھا کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بیچاری پریشان حال جو چڑیا تھی وہ ایک مرتبہ ان نبی کے پاس آتی ہے، پناہ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ تیسری چیز کے بارے میں حکم ہوا تھا کہ اسے پناہ دیجیے گا، ان نبی خدا نے فوراً اس چڑیا کو اپنی آستین میں چھپا لیا، اس کو پناہ دے دی۔ اب آگے بڑھے تو چوتھی چیز وہی باز تھا کہ جو اس پرندے کو اپنی خوراک بنانے کے لیے آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ سوالیہ نظروں سے نبی خدا کو دیکھتا ہے کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ صبح سے بھوکا تھا اور اب یہ چڑیا ملی تھی تو آپ نے اسے پناہ دے دی، میری ضرورت کون پوری کرے گا؟ چوتھی چیز کے بارے میں حکم ہوا تھا کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیجیے گا، اس کے سوال کو پورا کر دیجیے گا۔ ان نبی خدا نے فوراً اپنے ہی جسم کا ایک عضو کاٹ کے اس کے سامنے ڈال دیا تاکہ وہ بھوکا نہ رہے اور اس کی حاجت، اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اب آگے بڑھے ہیں تو پانچویں چیز ان کو ایک انتہائی سڑا ہوا بدبودار مردار نظر آیا کہ جس کے بارے میں پہلے ہی حکم ہو چکا تھا کہ یہاں آپ کو قیام نہیں کرنا ہے، یہاں سے آپ کو فوراً فرار اختیار کرنی ہے۔ چنانچہ نبی خدا نے فرار اختیار کی، لیکن ابھی پریشان ہے، ابھی چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم بتائیں کہ اس خواب کی اور اس حقیقت کی تعبیر کیا ہے۔ اب سوئے ہیں، اللہ سے سوال کیا ہے، ایک مرتبہ جواب دیا جاتا ہے، اے میرے نبی، یہ جو آپ نے چیزیں دیکھی تھی در حقیقت یہ دنیا کی کچھ چیزوں کی ملکوتی شکلیں ہیں۔ یہ جو پہلا کام آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ کھا لیجئے گا، جو ایک بلند والا پہاڑ تھا لیکن وہ آپ کے لیے چھوٹا ہو گیا، آپ نے کھایا اور وہ بہت شیرینی محسوس ہوا، وہ کیا ہے؟ وہ غصہ ہے کہ جب کبھی کسی مومن کو غصہ آتا ہے، اللہ اکبر، غصے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ تو بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ندامت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے غصے کی رد میں، غصے کی مذمت میں اس قدر احادیث اور روایات آئی ہیں کہ اپنے غصے کو قابو میں کرو۔ غصہ نہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے نہ دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ غصہ پہاڑ کی مانند ہے، تم اسے قابو کر نہیں سکتے ہو، لیکن ایک مرتبہ کوشش کر کے تو دیکھو۔ بھائی حدیث قدسی ہی ہے نا کہ جو بندہ میری راہ میں ایک قدم بڑھاتا ہے میں 70 قدم اسے اپنے سے قریب کر لیتا ہوں۔ غصہ تمہیں مشکل لگ رہا ہوگا کنٹرول کرنا، لیکن اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب تم غصے کو پی جاؤ گے تو اس کے بعد اللہ کا شکرانہ ہی ادا کرو گے کہ خدا شکر ہے کہ میں نے اس وقت اپنے غصے کو پی لیا تھا۔ ابھی کے خاندانی جھگڑوں میں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بہت کچھ میرا دل کا بیان کرنے کا بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں خاندانی جھگڑوں میں جو ایک اصل وجہ ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ بھائی ادھر سے کسی نے ایک جملہ کہا، اگر ہم اس پر خاموش رہ جائیں، اللہ اکبر، اس پر خاموش رہ جائیں تو بات وہیں دفن ہو جائے، ختم ہو جائے، اگلے کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ لیکن چونکہ ہمیں بھی غصہ آتا ہے اور ہم کہتے ہیں اچھا اس نے ایک سنائی، ہم اس کے بدلے
अगले 10 सुनाएंगे, बात बढ़ती चली जाती है, उससे का नतीजा झगड़े निकलता है, नफरतें निकलता है, खानदानों का टूट जाना निकलता है। अब दूसरी चीज के बारे में बहुत इख्तिसार के साथ, नबी खुदा से कहा गया कि आप इसे छुपा दीजिएगा। वो क्या था? वो खजाना था कि जिसे इन नबी खुदा ने दफन कर दिया था, लेकिन वो दोबारा से जमीन पे आ गया था। ऐ नबी खुदा, ये वो अफराद की, मोमिनों की नेकियां होती हैं कि जो क़स्द कुर्बत के लिए अंजाम देते हैं। तुम्हारा काम क्या है? तुम नेकियां अगर अंजाम दे रहे हो, उलमा कहते हैं अपनी नियत को चेक करो। भाई तुम्हारी नियत में कहीं रियाकारी ना आ जाए, कहीं खुद पसंदी ना आ जाए, कहीं तुम ये ना कहने लगो कि मैंने ये काम किया। मिसाल दूं, मेरी नमाजें, मेरा इल्म, मेरी मजलिसें, मेरा फर्श अज़ा, मेरी गुफ्तगू, मेरा नोहा, मेरी मातम, अल्लाह अकबर, ये जो नेकियां तुम अंजाम दे रहे हो, अपनी नियत को चेक करो। अल्लाह के लिए जो अमल अंजाम दो, खालिसतन परवरदिगार आलम के लिए खुलूस नियत के साथ अंजाम दो, यानी दुनिया से छुपा के रखो। होता क्या है कि यहाँ लोग जरा से कोई नेकी अंजाम देते हैं, उनकी कोशिश होती है 10 लोगों को पता जरूर चल जाए, अरे वो दुनिया वाले मुझे और आपको क्या रिटर्न देंगे। वो परवरदिगार आलम कि जो जर्रे को आफताब बना दिया करता है, वो परवरदिगार कि जो हमारे नाक़िस अमाल को कबूल करने वाला है, उसके लिए अमल अंजाम दें, छुपा दें। एक मर्तबा जब इंसान इस मंजिल पे आ जाएगा तो परवरदिगार खुद उसकी क्वालिटीज को दुनिया में आम कर देगा। बस बहुत तेजी के साथ तवज्जुहात है, तवज्जुहात को बरकरार रखने के लिए और खुलूस में इजाफे के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए एक मर्तबा आवाज़ बुलंद सलावत। जल्द में आऊंगी, लेकिन बस चल नहीं पाते हैं जो मुझे और आपको यहाँ से बयान करनी है और सुन के जानी है। तीसरा काम कि नबी खुदा से जो कहा गया था कि जो तीसरी चीज नजर आपसे पनाह दे देना, उसे महफूज कर लेना, वो क्या है? वो नसीहत है कि जब कभी तुम्हें कोई नसीहत किया करता है, सही बात बताया करता है, तो तुम उसकी सही बात को, उसकी नसीहत को कबूल करो। अल्लाह अल्लाह, मैं और आप तो उस खतीब मिंबर सुलूम के मानने वाले हैं। मुर्दार, सड़ा हुआ, बदबूदार मुर्दार, और वो क्या है? गीबत। अल्लाह अकबर। जब कभी किसी मोमिन की गीबत की जाए, एक मोमिन पर वाजिब हो जाया करता है, खुद को अज़ादार हुसैन कहते हैं, खुद को अली का शिया कहते हैं, खुद को इमाम के मुंतज़िर कहते हैं, अमल की मंजिल पे कैसे आएंगे अगर गीबतें करते रहेंगे? अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ कहीं किसी की बुराई हो रही हो, किसी की गीबत हो रही हो, तो हम पे वाजिब हो जाया करता है कि वहां से फरार इख्तियार करें। बस अगर चाहते हैं कि तौफीकात हासिल करें, बस पॉइंट्स की शक्ल में बयान करते हैं। चलो, अगर तौफीक हासिल करना चाहते हैं, जिक्र खुदा करें। तौफीक हासिल करना चाहते हैं, खुद को गुनाहों से बचाएं। तौफीक हासिल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपने इल्म में इजाफा करें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना इंसान का इल्म बढ़ता चला जाएगा, उतना उसकी तौफीकात में इजाफा होता चला जाएगा। तौफीकात में इजाफा करना चाहते हैं तो लोगों के साथ भलाई करें, नेकियों की तलाश करें। उलमा कहते हैं बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अजीब लगता है कि हमारी जितनी एनर्जीज है, बस मैं आपसे वादा करती हूँ 4 से 5 मिनट, उसके बाद मंजिल मसाइल पे आ रही हूँ, लेकिन ये मुझे तबरुक देके जाना क्या। उलमा कहते हैं कि बड़ा अफसोस होता है कि जितनी हमारी एनर्जीज, जितनी भी हमारी सलाहियत है, वो दुनियावी फिक्रों में सर्फ होती चली आ रही है। आप देखिए लोग किस कदर फजूल चीजों में, फजूल बातों में अपनी एनर्जीज वेस्ट कर देते हैं। क्रिकेट मैच में क्या हो रहा है, कितना स्कोर हुआ, किसने किसको आउट कर दिया, हमारी नौजवान नस्ल का है। ये तो मैंने एक मिसाल दी ना, इसके अलावा लातादाद मिसालें जो मैं बयान कर सकती हूँ। लेकिन होना क्या चाहिए था? हमारी सारी फिक्रें, सारी हमारी एनर्जीज कहाँ जा रही हैं? दुनियावी उमूर की जानिब, गुनाहों की जानिब। होना क्या चाहिए था? एक मोमिन, मेरे मौला कहते चालाक होता है, किस हवाले से? वो अपनी दुनिया में नेकियों को तलाश करता है कि कहाँ मुझे नेकी का मौका मिल जाए, कहाँ अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी मैं जरूरत को पूरा कर दूं, कहाँ मिसाल के तौर पे क्या मैंने और आपने कभी आज तक ये समझने की कोशिश की कि वो कौन से अमाल है कि जानकनी के वक्त हमारी रूह निकलना आसान हो जाए? वो कौन से अमाल है तो कब्र में जाए तो हमारी कब्र को रोशन कर दे? वो कौन से अमाल है कि जो खुले सिरात से गुजरने में आसानी हो जाए? ये तमाम उमूर का सामना हमें करना है, यकीनन करना है, लेकिन हमारी फिक्रें कहाँ सर्फ हो रही हैं, हमारी एनर्जीज कहाँ सर्फ हो रही हैं? दुनियावी फजूल कामों में।
کوشش کریں, ثابت قدمی دکھائیں. اب یہاں پہ اتنا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن مثال کے طور پہ مخلوق خدا پہ احسان کریں. کس طریقے سے؟ بھائی میں کہوں کہ میں کیسے کر سکتی ہوں, میرے پاس اتنی صلاحیت نہیں, کیوں نہیں کر سکتی؟ مثال کے طور پہ بھائی ہم اپنے گھروں میں اگر پرندوں کے پینے کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں, نہیں جانتے کہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن خدا کی بارگاہ میں کس قدر قبول ہوگا. یہ مخلوقات پہ احسان کرنا, یہ دوسروں کو معاف کرنا, یہ نیکیاں انجام دینا, لوگوں کے کام آنا, یہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اہل بیت فرماتے ہیں جو ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے نا وہ اہل خیر ہوتا ہے. بس تمام کر دی بات. جو ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے وہ اہل خیر ہوتا ہے. کسی معاشرے میں ہو, کسی مقام پہ ہو, مثال کے طور پہ آپ کسی کالج میں پڑھ رہی ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں, کہیں جاب کر رہی ہیں, کسی علاقے میں رہ رہی ہیں. اب ہر کسی کو یہ پتا ہونا چاہیے, صرف سیاہ لباس پہن لینے سے نہ پتا چلے علی کے شیعہ ہیں, یہ اہل بیت کے چاہنے والے. آپ کی لوگوں کی ضرورتوں کے وقت کام آنے سے لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا, یہ علی والا ہے. آپ کے سچ بولنے سے, آپ کے لوگوں کی خدمت کرنے سے, آپ کے لوگوں کی مشکلات کو دور کر لینے سے زمانے کو یہ پتا چل جائے کہ یہ اور کوئی نہیں ہے, یہ علی کا چاہنے والا ہے, یہ حسین کا عزادار ہے. کیونکہ ہمیں کربلا سے یہی درس ملا, کیونکہ ہمیں سیرت اہل بیت سے یہی درس ملا. بہت ٹائم ہو گیا, لیکن اس فرش اذا کا کچھ حق تو ادا کرنا ہے نا. بھائی میں اور آپ آئے ہیں کچھ سیکھ کے جائیں. اور سب سے بڑی بات, جب توفیق حاصل کرنا چاہتے ہیں پروردگار, میں بھی چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ جب کربلا کے ان واقعات کا انتقام لینے والا میرا مولا ظاہر ہو انشاءاللہ, تو میں اپنے مولا کے لشکر میں شامل ہو سکوں. اور بحیثیت ایک عورت, بھائی صرف خود تھوڑی شامل ہونا ہے, بلکہ میری بحیثیت ایک عورت کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کروں, اپنے گھر کے مردوں کو تیار کروں امام کی نصرت کے لیے. اور اگر اس منزل تک پہنچنا ہے, وہ توفیق حاصل کرنا ہے, سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ دعا کا سہارا. اور دعا جب کرو تو اہل بیت کے وسیلے سے کرو. اور اہل بیت اللہم صلی جب دعا کرو تو اہل بیت کے وسیلے سے کرو. کیوں کہ اہل بیت کائنات کے مشکل کشا. یہ جملہ کیوں نہ کہتی ہوں کہ خود اہل بیت کائنات کے مشکل کشا ہیں, لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہی ہوں, دلیل پیش کر سکتی ہوں. ایک ہستی ایسی ہے کہ جو خود اہل بیت کے لیے مشکل کشا ہے. آقا قاضی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کشف و شہود کی منازل طے کر رہا تھا کہ میں نے رحمت واسع کا ملاحظہ کیا. ابھی میں نے نام نہیں لیا, عزیزان گرامی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب سیدہ افسر عزیز آقا قاضی کہتے ہیں میں نے رحمت واسع کو ایک مقام پہ دیکھا, اس مقام کا نام تھا حسین ابن علی. میں چاہتا تھا کہ میں اس رحمت واسع تک پہنچ جاؤں, لیکن مجھے رستہ نہیں مل رہا تھا. یہاں تک کہ میں نے اس رحمت واسع تک پہنچنے کا ایک دروازہ دیکھا, اور جب میں نے غور کیا تو اس دروازے کا نام تھا ابوالفضل عباس. اللہ اکبر, عجیب نام ہے, عجیب شخصیت کہ وہ حسین جو کائنات کی مشکل کشا ہے, وہ 14 معصومین جو کائنات کے لیے وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا, خود ان معصومین کے لیے مشکل کشا ہے عباس. جبھی تو میں نے اور آپ نے دیکھا بڑی سخت روایات ہیں. حضرت عباس کے جب مسائل پڑھے جائیں نا تو کچھ ہستیاں آتی ہیں غصہ لینے کی. جناب ام البنین آتی ہیں, جناب زہرا آتی ہیں, جناب زینب آتی ہیں, ننھی سکینہ آتی ہے, آقا حسین آتے ہیں غصہ لینے. کوئی حسین کے دل سے پوچھے ارے عباس تیرے جانے کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی, اور میرے مولا پہ سلام ہو, کیا گزری ہوگی حسین کے دل میں کہ عباس کی شہادت کے بعد فوج اشقیہ ایک مرتبہ طنز کرتے ہیں اے حسین اب تیرا وہ بھائی عباس نہ رہا, تو تیرا سہارا. بس ایک مرتبہ جنازے پہ, ایک مرتبہ لاشے پہ عجیب جملے ہیں میرے مولا کے مرثیے کے, اے عباس تم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تیرے جانے سے اب تک تیرے ہونے
اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے بچوں کے لیے. ایک مرتبہ سکینہ ایک بہترین وسیلہ ہے. چچا ابھی تھوڑی دیر پہلے سب بچے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ پیاس برداشت نہیں ہوتی, ہمارا سینہ چل رہا ہے, ارے ہم چاہتے ہیں کہ کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے. ارے تم تو مشکل کچھ کی پوتی ہو, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں سے ہمیں تھوڑا پانی مل جائے. اے چچا میں نے ان بچوں سے فوراً وعدہ کر لیا, اور چچا میں نے ان سے جو وعدہ کیا ہے نا وہ آپ کے بھروسے میں کیا ہے. میں نے کہا میرا چچا 500 آئے گا, ہمارے لیے پانی لائے گا. بس ایک مرتبہ جیسے عباس کو ایک راستہ مل گیا, ایک وسیلہ سکینہ کی شکل میں مل گیا. بس ہمارے سمجھان سے کریا کیجئے گا. میرے چھٹے امام کہتے ہیں فرش اعظم پہ آ کے بیٹھا کرو, ایسے کریا کیا کرو کہ جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر ہوتی ہے. سکینہ عباس کو لے کے آئی ہے. بس عباس نے جملہ کہا, اے سکینہ فقط بابا سے اجازت دلا دے, تیرا چچا پانی لے کے آئے گا. ارے بڑے فخر سے کہتی ہے اے چچا بابا نے آج تک میری کوئی بات رد نہیں کی. ایک مرتبہ چچا کے ساتھ بابا کے پاس آئی ہے. حسین حجت خدا ہے, ارے سمجھ گئے عباس کو اجازت بھی دی ہے. بس ایک جملہ سن لیجئے گا. سکینہ سے کہتے ہیں اے سکینہ ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہو, ابھی نہیں جانتی ہو, لیکن کل کو جب دامن میں آگ لگے گی, شام قریب آئے گی, پچھوارے چھینے جائیں گے, تماچے لگائے جائیں گے, جب اسی چچا کو بلائے گی. بس سرکارو ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے جناب ثانی الزہرا کی خدمت میں پہنچے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اے آقا زادی, اے میری شہزادی, مجھے جانے کی اجازت دیجئے. زینب نے اجازت تو دے دی, لیکن ایک جملہ کہا عباس تم جا رہے ہو, بس ایک بات سنتے جاؤ. کوفہ شہر تھا. ایک مرتبہ میں بابا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, بابا نے میرے بازوؤں کو دیکھا اور خوب کریا کرنا شروع کیا. جب میں نے بابا سے گریے کی وجہ پوچھی نا, بابا نے مجھے بتایا اے زینب ابھی تو اس کوفے میں شہزادیوں کی طرح آئی ہو, ایک وقت وہ آئے گا اسی کوفے میں آؤ گی. ارے سلطان سے ہاتھوں میں اثر بندے ہوں گے, قیدیوں کی طرح نہیں جاؤ گی. اس وقت یقیناً بابا نے کہا تھا, مجھے پتا تھا کہ ایسا ہوگا, لیکن میرے دل میں یہ خیال آئے گا کہ جس کا پاس ایسا بھائی ہو, آئے کس کی مجال ہے کہ اس کے ہاتھوں میں رسن باندھے. لیکن اب جب تم جا رہے ہو مجھے اکیلا میرا عباس خدا حافظ. بس دو جملے بیان کروں. ایک مرتبہ حضرت عباس مشق سکینہ دوسرے ہاتھ میں علم لے کے چلے ہیں نہر فرات کی جانب. یہاں بچے, چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کے ساتھ اپنے خشک کوزے لے کے کھڑے ہیں. اب بچوں کو چچا نظر نہیں آ رہا, علم نظر آ رہا ہے. ارے فرات میں جا کے علم جھکا اور بلند ہو گیا, واپس پلٹنے لگا. جناب سیدہ آپ کے گریے سے راضی ہو کے جائے مسجد میں واپس آنے لگا. سکینہ بچوں سے کہتی ہے اے بچوں ترتیب سے کھڑے ہو جاؤ, ارے میرا چچا واپس آ رہا ہے, مشکیزہ کو پانی سے بھر لیا ہے. ارے یہ کیا, کچھ دور علم بڑھا ہے, بائیں جانب جھکا, بچے گھبرا گئے, دوبارہ بلند ہوا, اب کچھ اور دور آیا, ایک مرتبہ بائیں جانب جھکا, ایک مرتبہ بچے گھبرا گئے, لیکن دوبارہ علم آنے لگا. لیکن یہ تیسری دفعہ جو علم گرا ہے, آئے علم عباس چڑھتا ہوا, اب بلند نہ ہو سکا. ایک مرتبہ سکینہ اچھل کے کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے چچا کی کوئی خبر آ جائے. ایک مرتبہ خشک کوزہ زمین کربلا میں پھینکا, اے پروردگار